آپ کہاں سے کال کر فرمایا آپ نے؟ بنگلہ دیش سے ہے. ہو جناب، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت عرصے سے آپ سے بات نہیں ہوا. اوکے، حکم کریں بھائی. مچھلی کھایا آج آپ نے؟ ہم تو مچھلی ہر روز کھاتے ہیں. مچھلی ہر روز کھاتے ہیں، چلے. یہ تو ہمارا فیوریٹ کھانا ہے. ہاں، ثابت ہو گیا کہ بنگالی ہیں بھائی. ٹھیک ہے. صحیح ہے سر. یہ آپ جو کہتے ہیں سر، میں میرا سوال کرتا ہوں. جی جی سر، یہاں ہمارے یہاں جو عالم ہیں، بہت سارے مجاہد عالم ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ان کا قتل واجب ہو جاتا ہے. منصب نبیہ فقتلوا، ایسا کچھ حدیث وہ لوگ ہمیں. چلے اس کا بتانا ادھر. دیکھا، ایسے سوال مجھ سے نہ کرو، یہ یوٹیوب کے پالیسی کے خلاف ہے. اوکے، یوٹیوب یہاں پہ یوٹیوب کے پالیسی کے خلاف ہے. ہم اس طرح کی باتیں یہاں پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یوٹیوب کے پاس اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. وہ اگر ایسی ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ ایسی بات کریں، پھر وہ آپ کے چینل کو بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسی باتیں کریں، آپ کسی کو قتل کرنے کی بات ادھر نہیں کر سکتے. اوکے سر، ایک سوال ہے اور کروں. اور اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اردو بھی آتی ہے. یوٹیوب کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اردو بھی آتی ہے، بنگالی بھی آتی ہے. یہ اتنا تیز نہیں ہے. وہ پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ پتا ہے تھوڑی کچھ پتا ہے. پتا صحیح. سر، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. وہ ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہا تھا ہمیں، یا پھر حدیث میں آیا کچھ ایسے؟ میں نے نہیں دیکھا بھائی، میں نے نہیں دیکھا ہے کہ بھائی یہ جتنے جہاد ہوئے ہیں یہ سب کے سب حرام کے جہاد تھے. اوکے، جتنے جہاد مسلمانوں نے کیے ہیں یہ سب حرام تھا. جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح جن لوگوں نے ہندوستان پہ حملے کیے ہیں یہ سب کے سب یہ دنیا دار لوگ تھے. یہ پیسوں کے لیے، دنیا کے لیے انہوں نے کیے ہیں، اور انہوں نے دین کی خدمت نہیں کی ہے. سر، یہ ہمارے یہاں مولوی ہمیں ایک وہ لوگ ہمیں ایک ایسی حدیث دیتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے امت کے دو گروہ نجات پائے گا، ایک جو غزوہ ہند کے ساتھ جڑے گا اور جو امام مہدی کے ساتھ جڑے گا. وہ غزوہ ہند دیکھیں، بہرحال غزوہ ہند کو ہم نے نہیں دیکھا ہے کہیں. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ جتنے جہاد ہوئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو جنگ تھے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جو جنگ تھے، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا جو جنگ تھا، اس کے علاوہ سب کے سب یہ سب حرام تھا. یہ سب کے سب انہوں نے جو اتنی جنگیں کی ہیں یہ سب حرام تھا. اوکے، مطلب اب جہاد ہم پر فرض نہیں ہوگا؟ کوئی جہاد نہیں. جہاد یہ کہ نیکی کا کام کرو. جہاد یہ ہے کہ نمازیں پڑھا کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق و روزی کماؤ. یہ جہاد. جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے کوئی جہاد نہیں. جی، تو ہم جب کوئی ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہاں، وہ الگ بات ہے. اگر کوئی اٹیک کرے نا اس طرح، تو اٹیک تو یہ تو بہت کم ہوتا ہے. اکثر اٹیک بھی کرتا ہے نا تو آپ پہ اٹیک نہیں کرتے، ان کو حکومتوں سے کام ہے، عام لوگوں سے کام نہیں ہے. اگر آپ خود پھنگا نہ لینا، آپ خود ان کو سامنے والے فوج کے مقابلے میں نہ جائیں، وہ آپ کے گھر آ کے آپ کو کچھ نہیں کہتے. دیکھیں، اگر کوئی حملہ کرتا ہے، فرض کریں ہندوستان پہ، وہ مغلوں کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انگریز حملہ کرتے ہیں یا پورچگیز حملہ کرتے ہیں کہ ہم اس ریاست میں ہم جو ہیں یہاں پر مغلوں کی حکومت ہے، ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اپنی حکومت پر. اس میں ہمارے لیے واجب نہیں ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں. وہ آ کے اس کا کام ہے مغلوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ جو مقامی بادشاہ ہے ہمارا، اس سے اس کا مقابلہ ہے. میرے لیے فرض نہیں ہے کہ میں اس کا دفاع کروں. ایک ظالم وہ، ایک ظالم یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ یہ اس طرح نہیں ہے. ایک دفعہ اس طرح ہے کہ وہ آ کے مثلاً آ کے کہتے ہیں ہم آپ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، ہم ان پہ حملہ کریں گے اور ان کو ہندو بنائیں گے یا ان کو کرسچن بنائیں گے زبردستی. جو مسلمان کرسچن نہیں بنے گا، یہودی نہیں بنے گا، یا ہندو نہیں بنے گا، ہم اس کو قتل کریں گے. جیسے ابھی برما میں ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ والے پڑوس ملک میں برما میں اس طرح حملے کرتے ہیں. وہ آپ کے جو وہ ہیں بودھسٹ حضرات ہیں، مسلمانوں کو وہ مارتے ہیں. آپ اگر کسی کا تو اس کا دفاع کرنا واجب ہے. اس کا دفاع کرنا واجب ہے. آپ اگر دفاع کر سکتے ہیں، دفاع نہیں کر سکتے تو ہجرت واجب ہے. دفاع نہیں کر سکتے تو نکل کے کسی اور محلے میں چلے جائیں، کسی اور شہر میں چلے جائیں. اگر ہے آپ میں طاقت ہے کہ آپ کے پاس اتنے جوان ہے، سلسلہ ہے، وہ بھی صرف اس حد تک کہ اس کو آپ پیچھے دھکیل دیں.
یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسلامی حکومت بنا دینی ابھی. یہ بھائی جس نے حکومت حملہ کرنا ہے نا کہ وہ آپ کو حملہ کر کے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، بس اس کو شکست دے دیں کہ وہ پھر وہ اس کو پتہ چلے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اس کی وہ اپنا جو ہے مقاصد چھوڑ دے، اتنا واجب ہے. اوکے ٹھیک ہے سر. ایک جملہ سننا ہے آپ سے. میں شیعہ نہیں ہوں لیکن بہت اچھا لگتا ہے. شیعو جھوم جاؤ، کہہ دیجیے نا ایک بار. شیعو جھوم جاؤ، بہت سکون ملتا ہے. واہ جی واہ، بہت سکون ملتا ہے دل کو. شیعہ جھوم جاؤ. اللہ آپ کو بہت عزت دے. یا علی مدد، یا علی مدد. خدا حافظ، بہت مہربانی. اوکے جناب، کالر لیتے ہیں ادھر سے. آ جاؤ جناب. محمد سہیل بھائی کو لے لیں ادھر زوم سے. محمد سہیل کو لے کے آؤ بھائی. کالر آ جاؤ جناب. وہاں سے ٹک ٹاک سے. قاسم بھائی اپنے مائک کو لے. قاسم السلام علیکم. یا علی مدد علیہ السلام. یا علیکم السلام میرے بھائی. کیا نام ہے بھائی جان؟ نیاز احمد نام ہے بھائی ہمارا. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ بھائی جان میں ہوں پاکستانی، الحمدللہ قطر میں کام کرتا ہوں. قطر سے میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بھائی جان. اوکے، اللہ آپ کو بہت زندگی دے. مہربانی. کال کرنے کا کیا حکم ہے بھائی؟ بھائی حکم یہ دشمن اہل بیت پر تبرہ کرنا جائز ہے بھائی جان. ہاں بالکل بالکل واجب ہے. لعنت بھیجنا، تبرہ کرنا معاویہ کے اوپر، مروانوں کے اوپر، جس نے اہل بیتوں کو رنجایا ہے، جس نے اہل بیت کو تکلیف بالکل دی ہے، بالکل اس کے سب اوپر تبرہ پہ کرنا ضروری ہے. جائز ہے. لیکن اس وقت حرام ہے جب کوئی آپ کو مارتا ہو. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو کوئی ضرر ہوتا ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے. باقی وقتوں میں کرنا چاہیے. اوکے تھینک یو سر. سہیل صاحب کیا حال چال ہے بھائی؟ صحیح ہے. وہ بات کرو بھائی. بات نہیں کر رہا. السلام علیکم. علیکم السلام جناب. علیکم السلام. سر کیسے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. اچھا سر میں کچھ سوال لے کے آیا ہوں. یہ میرا ایک دوست ہے یہاں پر، تو وہ سر اصل میں وہ مطلب شیعوں کی طرف کافی زیادہ مائل ہو گئے اس طرح سے نا. صحیح. اور سر وہ مطلب امام علی کی خلافت کو بھی مطلب کہتے ہیں کہ وہ پہلے خلیفہ ہونے چاہیے تھے. ابو بکر نے مطلب ان کے ساتھ زیادتی کی ہے نا. اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چیز ہے کہ وہ لعنت نہیں بھیجتے ان کی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے کہ مطلب میں نے آہستہ بھیج دے گا بھائی، آہستہ آہستہ بھیج دے گا. وہ ٹائم لگتا ہے نا. اچھا اچھا سر. تو وہ جو ہے وہ ہمارا ایک دوست تھا نا، وہ شیعہ عمری عالم تھا، وہ شیعہ ہو گیا تھا. وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں سب سے مشکل چیز تھا ابو بکر عمر کی محبت کو نکال دینا. شیعہ بننے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں میں نے بہت مشکل سے سالوں کام لگایا تک میں نے ان کو بالکل اس کو ابو بکر عمر کی محبت کی جڑ کو اپنے دل سے، کیونکہ اس کا کچھ جڑ باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں ٹائم لگتا ہے بھائی. وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ اس کی ہدایت کر دے گا. سر تو وہ اصل میں ایک میں ریفرنس کی بھی بات کر رہا تھا نا، کہ وہ کہہ رہا تھا کتاب سلیم میں نے اس کو بتائی تھی کہ اس میں بیوی کی شہادت کا واقعہ ہے نا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ کتاب سلیم جو ہے یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تو اس کا میرا کلپ دیکھو نا، شہادت زہرا سلام اللہ علیہا. میں نے کئی کتب سے دکھا دیا ہے. وہ دیکھ، آپ سرچ کرو نا، میرے چینل پہ چلے جاؤ، ادھر دیکھ لیں.